جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر 1450 سال کم و بیش گزر گئے ہیں۔ ہر زبان میں ہر ملک و قوم کے لوگ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، محدثین، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، مگر بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بات چلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے، نئے نئے یوں سمجھیے کہ باپ کھلتے جاتے ہیں۔ علماء کرام نبی پاک علیہ السلام کی جب سیرت کو بیان کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو عاجز ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے ایک ایسے شش و پنج میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے کریں، ختم کہاں پر کریں۔ ہیں شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بات پوری کہاں سے ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام کا چرچا تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ چرچا بڑھ رہا ہے، مرتبے نبی پاک علیہ السلام کے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج عاشقان رسول نبی پاک علیہ السلام کہ اسی ذکر خیر کو، ایک عظیم یاد کو یوں سمجھیے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج جس بات کو ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آج آپ کو وہی بات بتائی جائے گی جو آپ 50 بار سن چکے ہیں، تو بندہ کہ یار 50 بار سن لی، 51 بار کیوں سننے نہیں آتے؟ پھر بھی آپ آئے ہیں کیونکہ جتنی بار سنتے ہیں اتنا عشق بڑھتا ہے، جتنی بار سنتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ محبوب کی بات ہے نا، محبوب کا ذکر ہے، اپنے آقا علیہ السلام کی شان سن کر گویا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نئی انرجی مل جاتی ہے۔ تو کیا بات ہے، جن کے ذکر کا یہ عالم ہے ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ہیں جن کی بات کا یہ عالم ہے ان کی صحبت کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ کرام جبھی تو دیوانے نہیں تھے نا، ہیں نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، پیارے آقا کو سنتے بھی تھے، نبی پاک کی برکتیں بھی لوٹتے تھے، شفقتیں، مسکراہٹیں، اللہ اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی امیجن کیا کرو، کبھی امیجن کیا کرو، آج بھی نام سن کر لوگ جان دینے تیار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سارا جہاں قربان ہے، یہ نام پہ سر کٹ رہے ہیں، نام پر لوگ قربان ہیں، واری واری ہو رہے ہیں۔ سوچو صحابہ کرام نے کیا نہیں دیکھا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک کی شان ہم کیا بیان کریں؟ سچی بات یہ، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہماری زبان کرے، یہ مہربانی ہے ان کی کہ مجھے اور آپ کو اس اجتماع میں بلایا گیا اور ان کا ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی سعادت دی گئی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عشاق، بڑے بڑے وقت کے امام نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے کرتے آخر میں کہہ اٹھتے ہیں۔ لکھا نا بریلی کے تاجدار نے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یہ شعر کئی بار سنا ہوگا، آج ذرا اس کا مطلب سمجھ لو اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عیب تناہی کیا ہے؟ آپ کو میں قلم دوں اور کاغذ دوں اور کہوں کسی
بہت پیاری مشہور شخصیت کی ذرا اوصاف لکھو، کمال لکھو. آپ جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ذرا تعریف لکھو اس کی، تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہے، بڑا نرم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. لکھتے لکھتے 10 15 20 25 50 اوصاف لکھ دو گے. اس کے بعد آپ مجھے واپس کاغذ بھی دے دیں گے، قلم بھی دے دیں گے، یہ لے لو بات پوری ہو گئی. ایسا ہی ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو بات پوری ہو جانا ہے، اوصاف لکھتے لکھتے اینڈ آ جانا، یہ بات ختم ہونا بھی تو ایک عیب ہے. آقا وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوصاف بیان کیے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتے. عیب تناہی سے ہیں بری آقا تیرے تو وصف، عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یعنی جس نے بھی کوشش کی، جس نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیان کرنے کی، اوصاف لکھنے کی کوشش کی، آخر میں وہ عاجز آ گیا. آخر میں وہ حیران ہو گیا کہ کس گل کی یاد میں قلم اٹھایا ہے، کس سورج کو چراغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آقا تو رب کے محبوب ہیں. کیا خوبصورت شعر لکھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. بات یہی جا کر ختم کرنی پڑتی ہے کہ رب کے بعد اگر سارے عالم میں کوئی بزرگ ہستی ہیں تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہماری تو اوقات ہی نہیں ان کی بات کریں، کیونکہ امیجنیشن اور اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے یہ بات بڑے پیارے انداز سے سمجھا دی. کہتے ہیں ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. ہم فرشی لوگ ہیں، زمین پر رہنے والے ہیں. وہ عرش کے دھولا ہیں، وہ معراج کے دھولا ہیں. وہ وہاں گئے جہاں کہاں کب اور مقام بھی ختم ہو گیا. پھر کیسے اندازہ لگا سکتے ہو کہ شوکت کیا تھی، عروج کیا تھا، مرتبہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. آقا آپ تو وہ ہیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سچی بات یہ ہے کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر آتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ہمیں اس آقا کا امتی بنایا گیا، اس آقا کا غلام بنا دیا جن کا مرتبہ اتنا بالا ہے. اور نبی پاک بھی کیسے ملے. بڑے مرتبے والا آدمی چھوٹے لوگوں کو یاد نہیں رکھتا. بہت بڑا آدمی ہو تو اس کے چاہنے والے بے شمار ہوتے ہیں، مگر اسے کوئی کیئر نہیں ہوتی، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میرے کروڑوں چاہنے والے، کروڑوں ماننے والے، میرا نام بڑا، میرا مرتبہ بڑا. وہ غریبوں، فقیروں اور ان لوگوں کو نہیں فکر کرتا. دنیا کی بات کر رہا ہوں. مگر آقا عرش کے دولہ ہیں، میرے آقا معراج والے آقا ہیں، رب کا دیدار کرنے والے مصطفیٰ ہیں، مگر اپنی گناہگار امت کو کبھی نہیں بھولتے ہیں. دنیا میں تشریف لائے جب بھی یاد کیا. ارے معراج کی شب بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے، بلکہ قبر انور میں بھی جب اتارا گیا تو اس گناہگار امتیوں کے لیے دعائیں تھیں. ایسا احسان، اتنی مہربانی. اول تو ان سے نسبت مل گئی، یہی ہماری معراج تھی. مگر وہ آقا کیسے کہ نبی پاک کی سیرت میں ملتا ہے رات رات بھر آقا امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے، سجدے کیا کرتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آقا کے پیروں میں ورم آ جاتا. پھر محبت کیوں نہ بڑھے، پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں، پھر کیوں نہ ان کی شان بیان کریں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اتنا بڑا مرتبہ غلاموں پھر بھی تمہیں نہیں بھولا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب آئیے کچھ اس مبارک معجزے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے جو سر تاپا معجزات ہے. یاد رہے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کو معجزات دیے گئے.
مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام کا جو مجموعہ ہے، اس کا جو سم ہے، سب کو جمع کر کے نبی پاک کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے گئے. اور اس کے علاوہ کچھ ایکسکلوسیو، کچھ خصوصی معجزات جو کسی اور کو دنیا میں نہیں دیے گئے، وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے. معجزات کتنے بیان کرتے جائیں عقلیں حیران ہیں. مگر اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں بڑی عجیب بات ہے، بڑی یونیک بات ہے. علماء نے کمال کی بات لکھی. علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے جو معجزات ہیں نا، کون کون سے معجزات، ذرا غور کیجئے گا. یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ سورج کو واپس پلٹا دینا، یہ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دینا، یہ درختوں کا نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر پیارے آقا کی رسالت کی گواہی دینا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کو واپس لگا کر روشن کر دینا، نبی پاک کے ٹوٹی پنڈلیاں جوڑ دینا، ٹوٹے پیر جوڑ دینا، تھوڑے سے کھانے ہزاروں کو پورے ہو جانا، ایک پیالہ 70 صحابہ اصحاب صفہ کو پورا ہو جانا. نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں، علماء کہتے ہیں یہ آرڈنری ہیں، یہ نارمل سی بات ہے نبی پاک کے لیے. پیارے آقا کا جو سٹیٹس ہے نا، ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں نبی پاک کے یہ جو معجزات ہیں یہ پیارے آقا کے مرتبے کے مطابق نہیں ہیں، یہ نارمل سی بات ہے. نبی پاک کا جو مرتبہ ہے نا، جو مقام رب کی بارگاہ میں، اس کے مطابق، اس سٹیٹس کے مطابق فقط 2 معجزات ہیں. اچھا، اس بات کو دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں. حالانکہ کتنے بڑے بڑے معجزات ہیں. چاند ٹکڑے کر دینا، ہاتھ اٹھا کر بارش اور بادلوں کو کاٹ دینا، بارش برسا دینا، زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرنا، یہ نارمل بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کے مرتبے کے مطابق ایک نارمل سی بات ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک کام ہو جو بڑا مشکل ہو، میرے اور آپ کے لیے بڑا مشکل ہو، مگر ایک بندہ ہو جو بڑا اسپیشل ہو، اس کے بڑے تعلقات ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو آ کر بتائے کہ یار پتہ چلا اس بندے نے یہ کام کر دیا جو تم نہیں کر سکے تھے. ہم کیا کہتے ہیں، اچھا اس نے کیا ہے، اس کے لیے تو نارمل سی بات ہے، وہ بڑا آدمی ہے بھائی، ہے اس کے بڑے رابطے ہیں، اس کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، عام آدمی کے لیے مشکل، کسی خاص آدمی کے لیے وہی کام بڑا نارمل سا ہوتا ہے. فرمایا نبی پاک کے لیے سارے کام جو تھے نا بڑے عام سے کام تھے، بڑے نارمل تھے، کیونکہ آقا دنیا کے آقا ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، تو یہ سارے معاملات نارمل تھے. ہاں، نبی پاک کے جو 2 معجزات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ وہ ہیں جو پیارے آقا کا جو مرتبہ، جو سٹیٹس، جو کیلیبر ہے، اس کے مطابق ہے. علماء کہتے ہیں ایک معجزہ ہے معراج کا معجزہ. کیوں؟ وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا، رب کا دیدار صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. اور دوسرا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید، جو اگر قرآن خود کہتا ہے ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے اسے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بوجھ اٹھانے کی طاقت دی گئی، اور پھر قرآن جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پر نازل ہوتا ہے. معراج کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ. اب یاد رہے، جس نبی کا جیسا دور تھا ویسے اس نبی کو معجزات دیے گئے، جیسی ریکوائرمنٹ تھی، جیسی ضرورت تھی. مثال کے طور پہ توجہ اس طرف رکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، یہ دور تھا میڈیکیشنز کا، ڈاکٹرز کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہو گئے تھے. اب اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو رب تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کوڑیوں کو جب ہاتھ لگا کر دم کرتے تو کوڑی کو شفا مل جاتی. اچھا، بینائی کو ٹھیک کرنا یہ نارمل سی بات ہے، یعنی آج بھی اگر کسی کی آئی سائڈ ویک ہو تو ہم گلاسز پہن لیتے ہیں، لینسز لگا لیتے ہیں. مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مادر زاد اندھے کو، بلائنڈ کو آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے، اللہ اسے آنکھیں عطا فرما دیتا. اچھا، اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ٹھیک ہے علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیتے، کیا آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو حکم فرماتے، رب کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا. تو اس دور کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہی از اسپیشل، یہ بہت وراء الورا شخصیت ہے، اور لوگ آپ پر ایمان لانا شروع ہوئے. جیسی ڈیمانڈ آلموسٹ ویسا معجزہ اس نبی کو عطا کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یہ جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز تھے، بڑے بڑے جادوگر، اور طرح طرح کے شعبدے دکھاتے، لوگ ان کا جادو دیکھتے ان پر ایمان لے آتے یا ان کے خداؤں پر ایمان لے آتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا کہ جب وہ عصا، ایسا عصا تھا کہ لکڑی تھی بظاہر تو،
مگر آپ جب زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہے کا روپ اختیار کر لیتا. یہی عصا سے زمین پر عصا مارتے تو پانی ظاہر ہو جاتا, چشمے ظاہر ہو جاتے. یہی عصا درخت بن کر آپ کو سایہ بھی دیا کرتا. تو آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر عاجز آ گئے, اور آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا گیا. آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے, واپس نکالتے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے. تو اس دور کے لوگوں میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ آپ پر ایمان لانے والی بن گئی. دور جیسا ویسا معجزہ. حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام, عرب شریف میں ہی ایک شہر ہے مدائن صالح. آپ میں سے جو گئے انہیں پتہ ہے, ہم بھی گئے اور حیران ہو گئے وہاں جا کے. بلکہ ایک عجیب بات وہاں جا کر پتہ چلی کہ یونیسیف نے, جو ورلڈ ہیریٹیج جو انٹرنیشنل فرم ہے, اس نے اس کو دنیا کا ایک عجوبہ قرار دیا, اور انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے وہاں پر اجازت دی. اب غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں. اب وہاں 5000 سال پرانے, یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا نا, وہ آج سے کم و بیش 5000 سال سے زیادہ پرانا دور ہے. اچھا, ان کی قوم کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ پہاڑوں کو, پتھروں کو جیسے چاہتے تھے ایسے تراش لیتے تھے. ان کے ہاتھوں میں پتھر گویا موم بن گیا تھا. آج بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ مکان 5000 سال پرانے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کون سی کرین تھی, کون سا کٹر تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے تراش کر گھر بنا لیے. اب اس دور میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے. قوم نے کہا گھر تو ہم نے بنا لیے, پہاڑ کو جیسے چاہتے ہیں ویسے ماڈیفائی کر لیتے ہیں. اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اسی پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر بتائیں. یعنی پہاڑ سے کوئی بچہ نکل سکتا ہے, زندہ اونٹنی نکالیے, اور وہ اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے, یعنی وہ اونٹنی بھی بعد میں بچہ دے. اتنی ساری ڈیمانڈ. مگر آپ نے جب پہاڑ کو اشارہ کیا, پہاڑ شک ہوا, اس سے اونٹنی برآمد ہو گئی. اس اونٹنی نے بعد میں بچہ بھی دیا. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے. پتہ کیا چلا؟ جس نبی کا جیسا دور ویسا معجزہ. اب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کی طرف. یہ دور عرب کا عجیب و غریب دور تھا. جہالت بھی تھی, لڑائی جھگڑے بھی تھے, خون ریزی بھی تھی, مگر اس قوم کا ایک بڑا عجیب انداز بھی تھا. اس زمانے میں جنگیں دو طرح سے ہوتی تھیں. ایک جنگ تو تلواروں سے ہوتی تھی, اور ایک جنگ الفاظوں سے ہوتی تھی. اس قوم کو اپنی فصاحت, اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے, اور اپنے کلاموں کے ذریعے جنگ کیا کرتے. اپنے یوں سمجھیے کہ فن پارے, اپنی شاعری کعبے کی دیوار پر لا کر لگاتے, اور لوگ یہ طے کرتے. یہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ ایگزیبیشن ہال تھا, یعنی اس کی دیوار پر بڑی بڑے لوگ اپنے اپنے کلام لگاتے تھے. اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں آئے. کمال کی بات دیکھو, نبی پاک تشریف لائے اس دور میں جب بڑے بڑے فصحا ہیں, بلغا ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, مگر میرے آقا نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے. نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بات کرنی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار کسی پڑھے لکھے مبلغ کو بھیجنا ہے, ان کے کیلیبر کے مطابق بات کر سکے, ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق انہیں سمجھا سکے. دنیا بھر کے فصحا بلغا موجود ہیں, اور نبی پاک تشریف لائے ہیں جو امی ہیں, جو کسی استاد سے نہیں پڑھے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. علماء نے اس پر بھی بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ نبی پاک امی کیوں ہیں, آپ نے کسی سے پڑھا کیوں نہیں, آپ کا کوئی استاد کیوں نہیں. بڑی پیاری وجوہات علماء نے لکھی. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ قرآن پڑھ کر یہ کہتے کہ استاد صاحب نے انہیں سکھایا ہے, اور یہی سیکھا ہوا انہوں نے جناب لکھ کر دے دیا ہے. لیکن لوگ اس بات پر حیران تھے کہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے وہ اتنی مبارک آیتیں کیسے پیش کر رہا ہے. یقیناً یہ رب کا کلام ہے. دوسری بات جو علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو پیارے آقا کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی. رب کی رضا یہ ہے کہ سارا جہاں رسول پاک کی تعظیم کرے. اچھا, پھر استاد ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ استاد نبی پاک سے اعلیٰ اور افضل ہیں کیونکہ نبی پاک کے استاد ہیں. حالانکہ پیارے آقا وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ حکمتیں تھیں کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے. رب عز و جل نے نبی پاک کو سارے علوم عطا فرمائے. اب ایسے دور میں نبی پاک آئے, اور اب پیارے آقا نے ان انٹلیکچوئلز کے سامنے, ان پڑھے لکھے اور فصحا اور بلغا کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. وہ لوگ حیران ہو گئے
کہ یہ کیسا کلام ہے، اس میں کیسی فصاحت ہے، اس میں کیسی بلاغت ہے. یعنی جیسا دور تھا ویسا معجزہ عطا کیا گیا. اور جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا، نبی پاک کے مبارک کلام کو بڑے بڑے لوگوں نے سنا. تو آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا بہت سارے لوگ اچھا بولتے ہیں، زبانیں بھی بہت سو کے پاس ہیں، مگر جب آپ نے کلام کیا تو کیا بنا؟ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو کہیے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے آقا نے جب کلام شروع کیا تو کہتے ہیں نا لوگ سکوت میں آ جاتے. صرف سکوت طاری نہیں ہوا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حیران ہو گئے، جسم جیسے جان ہی جسم سے نکل گئی کہ یہ کیسا کلام سامنے آ گیا. تو اب بات سمجھ آ گئی. قرآن کا معجزہ ویسے تو یہ ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، مگر اس دور میں ایک شاندار جواب تھا اس قوم کے لیے. اب آئیے، ہر نبی کا جو دور ہے نا وہ اگلے نبی کے دور پہ ختم ہو گیا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں. قیامت تک میرے آقا کا دور ہے. اور اب سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کیا شاندار یوں سمجھیے کہ ایجادات آ گئی ہیں. اب موبائل فون پہ بیٹھ کے ہم ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں. لیکن اب اگر ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا کوئی بندہ، کوئی سائنسدان کھڑا ہو کر کہتا کہ جناب ہماری سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، بتاؤ تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے؟ کوئی ایسا معجزہ ہے جو اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے سامنے ہم پیش کر سکے کہ نبی پاک کا معجزہ ایسا ہے؟ ورنہ سائنس نے تو اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عالم الغیب بھی ہے، اسے یقیناً یہ معلوم ہے کہ دور سائنس نے کتنی ترقی کرنی ہے. میں کل پرسوں یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ اب ایک ایسا ٹیوب بنائی جا رہی ہے. ہوائی جہاز تو سپر سونک چل پڑے، بہت فاسٹ ٹریول کرنے والے جہاز آ گئے، اور سنا یہ ہے کہ اب آواز کی رفتار سے زیادہ تیز تو جہاز آ گئے، اب اور سپیڈ والے جہاز بنائے جا رہے ہیں. مگر میں نے کل پرسوں ایک خبر پڑھی کہ ایک ٹیوب بنائی جا رہی ہے ابھی ایک ملک کے اندر، تو اس کو لگانا شروع کر دیا ہے کہ جو راستہ اگر 20 گھنٹے کا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، وہ راستہ اس ٹیوب کے ذریعے، مقناطیسی وہ ٹیوب ہوگی، اگر وہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو 20 گھنٹے کی فلائٹ جو جہاز میں لیتی ہے، بندہ 3 گھنٹے کے اندر اس ٹیوب کے ذریعے پہنچ جائے گا. اتنی سپیڈ ہوگی. چلے جناب، اب ہو سکتا ہے کوئی کہے بتاؤ مسلمانوں، سائنس نے تو یہاں پہنچا دیا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ تمہارے نبی عرفہ و اعلیٰ اور سب سے اولیٰ ہیں؟ سائنس کا جواب کیا ہے؟ تو معراج مصطفیٰ ایک ایسا جواب ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کتنا ٹریول اور سپیڈ، نبی پاک کی رفتار کا عالم کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. ذرا غور سے سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات 27 رجب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر رہے. جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک سے عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے. نبی پاک اب مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں. بیت المقدس سے پہلے آسمان، کتابوں میں لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 سال کا راستہ ہے. ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی جا رہی ہیں. ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. کیلکولیٹ کرتے جائیے. 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین اور لا مکان تشریف لے جاتے ہیں. وہ کتنا فاصلہ ہے وہ تو کیلکولیشن بتا ہی کوئی نہیں سکتا. جہاں مکان، کب، اب سب ختم ہو گیا. آقا وہاں تشریف لے گئے. کتنی دیر قیام کیا حبیب پاک جانے، ان کا رب جانے. اس کے بعد جنت اور جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا، واپس تشریف لے آئے. اچھا، اس دوران ایک اور مکالمہ بھی ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 50 نمازیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر جائیے. یہ آنا جانا بھی لگا رہا. اس پورے ٹائم میں علماء کہتے ہیں یہ ہزاروں سال کا سفر تھا، ہزاروں گھنٹوں کا نہیں.
thousands of years کا سفر تھا. اور نبی پاک جب واپس آئے نا, ابھی مثال کے طور پہ آپ جہاں بیٹھے ہیں نا, کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں, میں کھڑا ہوں گا تو صوفہ تھوڑی دیر کے لیے گرم رہے گا. جسم کی گرمی ہوتی ہے نا انسان کی, چند سیکنڈز کے لیے یہ بستر یا صوفہ گرم رہتا ہے. اچھا, دروازے پہ پہلے زمانے میں کنڈیاں ہوتی تھیں, آپ دروازہ کھولیں بند کریں تو تھوڑی دیر تک, چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی ہے. وضو کریں تو پانی تھوڑی دیر تک بہتا ہے, چند سیکنڈ کے بعد رک جاتا ہے. کتابوں میں لکھا نبی پاک یہ سارا سفر کر کے واپس آئے, کنڈی ہل رہی ہے, بستر ابھی بھی گرم ہے, وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کتنی دیر میں آ گئے؟ سچی بات یہ ہے, there is no time. دیر نہیں لگی, سیکنڈ بھی نہیں لگا. پھر کیا ہوا تھا ہیں؟ اب مثال دیتے ہیں. آپ کے پاس گھڑی ہو, اس میں بھی ٹک ٹک چل رہا ہے نا, اس کے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا. جب واپس سیل لگائیں گے تو پھر گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ نبی پاک عالم کی جان ہے. یہ جان چلی گئی رب سے ملاقات کے لیے. یہ زمین, یہ عالم یہیں رکا تھا, نبی پاک واپس تشریف لائے, دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی, کہ نور کے تڑکے آلیے تھے. بڑی کمال کی بات ہے, سپر سونک ایئر کرافٹ بنا لو, روشنی کی رفتار سے زیادہ اگر کوئی چیز سفر کرنے والی بن جائے, مگر یہاں تو اتنی رفتار ہے کہ کچھ نہیں بدلا اور نبی پاک سب سفر کر کے آ گئے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور شخص کو بھی تھا. بڑا خوبصورت واقعہ میں نے آج ہی پڑھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سونے کا کام کرنے والا مرید تھا, اور اس کی ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعے کے دن صوفیاء کرام کے لیے جامع مسجد میں مسلح لے کر جاتا, انہیں بچھاتا تاکہ نماز جمعہ سے پہلے اس مسلح کو بچھانے کی ڈیوٹی اس کی. اس نے کیا کیا کہ ایک جمعے کا دن تھا, مسلح وغیرہ پیک کیے کہ اب جا کر مسجد میں بچھانے ہیں, لیکن کیوں نہ اس سے پہلے غسل کر لوں. بغداد معلیٰ میں دریائے دجلہ بڑی مشہور ہے, اسے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی, اپنے کپڑے وغیرہ سائڈ پہ رکھے, لیکن جیسے ہی نہاتے ہوئے باہر نکلا تو سما سارا چینج تھا. اس نے کہا یار یہ کیا ہوا, پورا منظر ہی چینج ہو گیا. باہر نکلا تو ساری گلیاں الگ. کسی سے پوچھا میں کہاں ہوں, کہا یہ تو مصر ہے. حیران ہو گیا کہ ڈبکی لگائی تھی بغداد میں, نکلا مصر کے اندر. چلتا چلتا سونار مارکیٹ میں گیا, وہاں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ بڑا ماہر سونار ہے, اپنے پاس نوکری رکھی, کچھ عرصہ بندے کو دیکھا, اور آخرکار اس بندے سے اپنی بچی کی شادی بھی کر دی. جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد 3 بچے بھی اس کی ہو گئے. اب اس کے بعد ایک بار پھر اس نے جو ہے دریائے, وہاں کی جو دریا تھی اس میں غسل کرنے کے لیے گھسا. اس نے وہاں ڈبکی لگائی تو واپس وہ بغداد معلیٰ میں نکلا. حیران ہو گیا, کہا یہ تو سارا وہی معاملہ ہے, لیکن 7 سال بعد آیا ہوں, اب تو پورے شہر میں میری تلاش شروع ہو گئی ہوگی. جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو, جمعے کا وقت ہونے والا ہے, مسلح نہیں پہنچانے. یہ حیران ہو گیا کہ میں 7 سال پہلے مسلح باندھ کر گیا تھا, 7 سال بعد واپس آیا, کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے. بہرحال وہاں پہنچا تو بالکل جمعے کا دن وہی سما, مسلح بچھائے, لوگوں نے نماز پڑھی. پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا, بولے پیر صاحب عجیب واقعہ ہوا, میں نئی جگہ گیا, شادی کر لی, 3 بچے ہو گئے, 7 سال گزارے, 7 سال بعد واپس آیا. پیر صاحب تو پیر صاحب ہی ہوتے ہیں نا, اللہ والے دلوں کا حال جانتے ہیں. کہتے بتاؤ تمہارے دل میں کوئی شبہ تو نہیں ہوا تھا؟ کہتے ہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی پاک اتنا بڑا معراج کی رات سفر کر کے واپس کیسے آ گئے, تھوڑے رات کے حصے میں سفر کیسے کیا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے, تیری یوں سمجھی کہ یہ تمام عقدے تیرے آنکھوں کے سامنے سے کھل جائیں, یہ واقعہ تیرے پاس پیش ہو گیا.
اب سمجھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی قدرت سے کیا کیا چیز بعید ہے۔ رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے، وہ خالق کائنات ہے اور یہ محبوب خالق کائنات ہیں۔ رب نے اپنے پاس بلایا اور دنیا گویا وہیں رکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات علماء نے اس واقعے سے متعلق لکھی کہ حضرت موسیٰ کیا ہیں؟ کلیم اللہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے آقا کیا ہیں؟ حبیب اللہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کلام کرنے والا، بڑا مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ رب کے حبیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پر رب سے۔ ایک بار عرض کی مولا مجھے تجھے دیکھنا ہے، ربی ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، صرف دیکھنی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اچھا اب عرض کی مولا مجھے دیکھنا ہے، تو پھر ارشاد ہوا ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لائے، حالانکہ اب وہاں رب کا دیدار نہیں تھا، ایک تجلی کا ظہور تھا، مگر حضرت موسیٰ، وہ پہاڑ بھی پاش ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ آج تک شعر سنا تھا، آج اس کا لطف محسوس کیجئے۔ یہاں حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں، سامنے سے منع ہو رہا ہے، اور جب تجلی ہوئی تو بے ہوش ہو گئے، اور وہاں نبی پاک حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں کہ حضور تشریف چلے چلیے، رب کی بارگاہ میں چلیے، وہاں سے بلاوا ہے، یہاں ریکویسٹ ہے، منع کر دیا، وہاں خود تقاضے وصال کے ہیں۔ کیا شاندار بات ہم نے صلاۃ و سلام میں کئی بار سنی تھی، ذرا سمجھیے۔ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک کا یہ مرتبہ ہے۔ اچھا یہاں ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے جب اس تجلی کو دیکھا تو آپ کی آئی سائٹ کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ آپ کی آئی سائٹ کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جب اس تجلی کو دیکھا تو آپ رات سیاہ چونٹی، ابھی یہاں کو چونٹی چل رہی ہو نا تو اس لائٹ میں دیکھنا بھی مشکل ہے، چونٹی بھی سیاہ، اندھیری رات اور سیاہ زمین پر، آپ سیاہ چونٹی، سیاہ رات، سیاہ زمین پر 30 میل کی دوری سے دیکھ لیتے تھے۔ جس طرح ہتھیلی پر کوئی چیز پڑی ہو نا، اتنا کلیئر، آپ اتنا دور سے چونٹی بلیک کلر کی، بلیک زمین اندھیری رات میں دیکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں جس نے اللہ کی تجلی کا ایک حصہ دیکھا، اس کی بصارت کا عالم یہ ہے جس محبوب نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ہیں اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں۔ دیکھیں 50 نمازیں لے کر آئے، حضرت موسیٰ نے عرض کیا نا حضور واپس جائیں، 45 کروائیں، 40 کروائیں، کیا رسائی تھی؟ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، بار بار جاتے رب کی بارگاہ میں، بار بار واپس آتے، یہ کتنی زبردست رسائی ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء نے تو بڑی پیاری بات لکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بار بار بھیجنا کیوں تھا؟ ایک تو ہم پر بڑا احسان ہو گیا، 50 کی 5 ہو گئیں، لیکن ایک اور بھی بات تھی، اور وہ عشق کی بات ہے۔ ہیں علماء اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مدینے نہ دیکھا ہو اس نے، تو اس کو جب کوئی مدینہ دیکھ کر آتا ہے نا، بندہ کہتا ہے میں اس کی آنکھیں ہی دیکھ لوں، کہ چلو اس نے نبی کا مدینہ دیکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کی تھی مولا تیرا دیدار کرنا ہے، وہاں منع کر دیا گیا تھا، یہاں محبوب پاک رب کا دیدار کر کے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، کہ حضور میں آپ کی آنکھیں دیکھ لیتا ہوں، دوبارہ جائیے، واپس آئیں گے دوبارہ نگاہیں دیکھ لوں گا۔ بار بار نبی پاک سے عرض کرتے، آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیارے آقا کی آنکھوں کا دیدار کر لیتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسٹیٹس، یہ رسائی، اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ مرتبہ نصیب ہوا۔ اب ایک اور خوبصورت بات، سدرۃ المنتہی، ڈسٹنس، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، زمین سے پہلے آسمان کا راستہ ہے 500 سال، پہلے سے دوسرے کا 500 سال، کتنے ہو گئے؟ 1000 سال، پھر 500 سال تیسرے آسمان، کتنے ہو گئے؟ 1500 سال، پھر 500 سال چوتھے آسمان کا، کتنے ہو گئے؟ 2000 سال، 3500 سال تو ہو گئے صرف 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہی اس سے آگے۔ آپ کو کسی سے ملنا ہو،
قریب رہتا ہو تو بار بار ملتے ہیں. یہاں رہنے والے ماں باپ سے ملنے سال میں ایک بار چلے جائیں بڑی بات ہے, کیونکہ دور ہے نا. سدرۃ المنتہا پہ رہتے کون تھے؟ جبریل امین. جبریل امین نبی پاک سے ملنے بار بار آتے تھے, اتنا دور سے. اچھا کتنا آتے تھے؟ اب ذرا سننا اور ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے تو ڈسٹینس سمجھ آ جائے نا. سدرۃ المنتہا بڑا مبارک مقام ہے, اتنی مبارک جگہ سے بار بار نبی پاک کی بارگاہ میں کتنی بار آئے. پیارے آقا پر پہلی وحی کب نازل ہوئی کون بتائے گا؟ کتنی عمر تھی میرے آقا کی؟ بتائیے. 40 سال. غار حرا میں پہلی وحی نازل. پہلی ملاقات جبریل امین سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کب ہوئی؟ جب پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی. اس دنیا میں نبی پاک نے اس دنیا کو کتنے سال اختیار کیا؟ 63 سال. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے؟ 23 ایئرز وحی کا سلسلہ رہا نا, جبریل امین سے ملاقات ہوتی رہی. 23 سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اسلامی 360 اور ویسے 365. 10 سال کے 3600 دن ہو گئے, 20 سال کے 7200 دن ہو گئے, مزید 3 سال کے 1000 دن اور ملا لیں, 8200 دن ہو گئے. نبی پاک نے پہلی وحی کے بعد اس دنیا میں کم و بیش اپروکسیمیٹلی 8200 دن اس دنیا کو اختیار فرمایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب پڑھیں انبیاء کی سیرت. کسی نبی کے پاس جبریل امین 10 بار تشریف لائے, کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 100 بار تشریف لائے, کسی نبی کی بارگاہ میں 200 بار تشریف لائے. نبی پاک کے ان 8200-300 دنوں میں جبریل امین کتنی بار آئے؟ 24,000 مرتبہ تشریف لائے. جی ہاں, سیرت نگاروں نے لکھا کہ 24,000 مرتبہ. آپ کیلکولیٹ تو کیجئے, ایک دن میں ایک بار بھی نہیں, کئی بار, کئی دنوں تک نہیں تشریف لائے, کئی دنوں تک حاضر نہیں ہوئے, لیکن کئی دنوں میں اس کا مطلب 10 12 بار آئے. ڈسٹینس سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا سے کبھی مکے آ رہے ہیں, کبھی مدینے آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. معمہ کیا ہے اتنی مبارک جگہ کو چھوڑ کر بار بار آنا, اتنا ٹریول کرنا. اگر ایسی کوئی عشق کی بات پوچھنی ہو تو ہمارے پاس ایک دروازہ بہت اچھا ہے. ہم عاشقوں کے امام سے پوچھتے ہیں, بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے معمہ کیا ہے. کسی کے پاس 100 بار, کسی کے پاس 200 بار, نبی پاک کے پاس دن میں کئی بار. وجہ کیا ہے؟ آئے ہائے, مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت ہے نا, کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک کا دیدار ہی اتنا پیارا تھا, نبی پاک کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا, نبی پاک کی صحبت کا عالم یہ تھا. لکھا کہتے ہیں ملاقات کو, کہتے پیارے آقا سے ملاقات کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا انہیں. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ایک وسوسے کی کاٹ اور انشاءاللہ پھر کچھ میسیجز جو اس معراج کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. ایک کنسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے, غلط فہمی کہہ لیجئے یا خامہ خواہی کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو ہوئی, کیونکہ اس کا انکار تو کر کوئی نہیں سکتا, قرآن میں ہے, یہ خواب کے عالم میں گئے تھے. پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے بلکہ خواب کے عالم میں معراج پر گئے تھے. چلے اس جو غلط فہمی ہے اس کا میں وسوسہ دور کر دیتا ہوں. ہوا کچھ یوں تھا, کتابوں میں بھی لکھا, احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب صبح معراج ہوئی, 27 رجب کا جو دن تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے, بالخصوص ابو جہل بھی تھا, پیارے آقا نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اچھا ابو جہل تھا تو بڑا مکار, کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کیا میں اور لوگوں کو لے آؤں, ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ کہا بالکل کہہ دوں گا. اب اس نے لوگوں کو جمع کیا, کہا یہ بڑا زبردست موقع ہے,
معاذ اللہ ان کا مذاق اڑانے کا، ان کو جھٹلانے کا. تو لوگوں کو جمع کیا، نبی پاک سے عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے. نبی پاک نے وہی فرما دیا. اب لوگ مذاق اڑانے لگے، بڑا آرگیومنٹ شروع ہو گیا، بڑی جذاب کیل و کال شروع ہو گئی کہ کیسے پاسبل ہے. یاد رہے اس وقت تک مکہ پاک سے بیت المقدس سے زیادہ دور کوئی مسجد ہی نہیں تھی. یہ سب سے دور والی مسجد تھی، اور راستہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کا. جی ہاں، ابھی تو جہاز میں 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 1 مہینے کا راستہ تھا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آپ کو ایک شرعی مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم جو مسافر گنتے ہیں نا، کسی کو کہیں کہ یہ شرعی مسافر ہے، وہ کتنے کلومیٹر پہ ہو جاتا ہے؟ 92 کلومیٹر کتنی دیر میں طے کر لیتے ہو؟ اچھی گاڑی ہو، اچھا روڈ ہو تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ 92 کلومیٹر نہیں ہے، اصل یہ 3 دن کی مسافت ہے. یہ شرعی طور پر 3 دن کی جو مسافت پر جائے گا تب شرعی مسافر ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ کہ 3 دن میں لوگ 92 کلومیٹر طے کرتے تھے. یہ تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی. انوار البشارہ پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں. جب جدہ سے یا مکہ سے مدینہ جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے تو 7 دن لگے تھے. ابھی تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں نا. 7 دن میں اونٹوں پر یہ سفر ہوتا تھا. تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت تھی. تو مذاق اڑانا شروع کر دیا لوگوں نے. ابھی اس واقعے کو آگے لے کے چلتا ہوں، مگر اب یہیں رک جاتے ہیں. اگر نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں خواب میں گیا تھا، تو کسی کو اعتراض بنتا ہے؟ کوئی جھگڑا بنتا ہے؟ بھائی آپ کا بیٹا صبح اٹھ کے کہے ابو جی رات کو میں امریکہ گیا تھا، اس کے بعد لنڈن بھی گیا، پاکستان میں دادا حضور سے بھی مل کے آ گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا. تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، سارا رات بھر میں بھی گھومتا رہتا ہوں. خواب میں تو بندہ کدھر بھی چلا جائے نا، کوئی اعتراض نہیں نا. یہ آرگیومنٹ، یہ اعتراض، یہ جھگڑا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر تشریف لے گیا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہی نا، جبھی تو آرگیومنٹ ہوا. اب انہوں نے خوب واویلا مچایا. اچھا اب وہ تھے تو بڑے مکار، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جب سے یہاں پیدا ہوئے کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں. کہا اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں نا، تو ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. انہوں نے سوال کرنا شروع کیے. اچھا اگر آپ بیت المقدس ہو کر آئیں تو بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں. یہ بڑا عجیب کوسچن ہے. میں اس ہال میں آیا ہوں، آپ بھی اس ہوٹل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر آپ گھر جائیں، کوئی کہے آپ گئے تھے فلاں ہوٹل میں، آپ کہیں ہاں گیا تھا، اجتماع میں تھا. اچھا بتاؤ لائٹیں کتنی تھیں؟ آپ کہیں میں ہوٹل میں اجتماع میں شرکت کرنے گیا تھا، لائٹیں تھوڑی گننے گیا تھا. اچھا بتاؤ پلر کتنے تھے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین پر رنگ کون سا تھا؟ مبلغ نے جس صوفے پہ بیٹھ کے بیان کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے، ابھی دیکھ لیتا ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ سمجھیے. ہم مسجد سے ہو کر آ جائیں، کسی اجتماع سے بھی ہو کر آ جائیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھوڑی بندہ غور کر کے آتا ہے. حالانکہ نبی پاک بیت المقدس سے ہو کر تشریف لائے تھے، مگر اب جو سوال کیا یہ کنفیوزنگ تھا. یہ چال تھی کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ محراب کیسی تھی، یہ پلر اور رنگ کیسا تھا. اللہ غنی، گویا انہوں نے نبی پاک کا امتحان لینا چاہا. رب نے انتظام کیا کیا کہ جبریل امین بیت المقدس کو گویا نبی پاک کے سامنے لے آئے. بالکل نقشہ میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. پیارے آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا دیکھ کر بتاتے ایک رنگ ایسا تھا، پلر ایسے تھے، مثال دے رہا ہوں، محراب ایسی تھی. زچ ہو گئے، حیران ہو گئے. جو پوچھا نبی پاک نے صحیح جواب دے دیا. اب کہتے ہیں بتائیے کہ راستے میں ہمارا ایک قافلہ گیا تھا، واپسی مکے آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھا آپ نے؟ نبی پاک نے کہا میں نے وہ قافلہ بھی دیکھا ہے. اچھا آپ نے قافلہ بھی دیکھا، کہاں؟ بتائیے کب آئے گا وہ قافلہ؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیا، مثال کے طور پہ کہ فلاں دن عصر کے بعد آ جائے گا، مغرب سے پہلے. انہوں نے کہا بس اب موقع مل گیا معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا. سارے کفار مکے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اسی دن جس دن نبی پاک نے فرمایا. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. صحابہ کو اطمینان تھا نبی پاک نے فرمایا جو فرمایا وہی ہونا ہے. اب وہ وقت آ گیا جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلہ مکے میں پہنچے گا. دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی غبار نہیں اڑا. گھوڑے آتے، اونٹ آتا تو غبار اڑتا، کوئی گرد و غبار سے پتہ چلتا. دور دور تک سب کی نظریں ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو بات پوری نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغرب سے پہلے آ جائے گا. مثال دے رہا ہوں جو ٹائم بتایا تھا، نہیں آیا، قافلہ نہیں آیا، ٹائم ہو گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. سورج اپنی جگہ رک گیا. سورج کو مجال نہیں تھی، وہ اپنی جگہ رک گیا. سورج نے ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک کی بات مانی ہے، اور کیوں نہ مانے رب کے حبیب جو ٹھہرے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سورج ٹھہر گیا، گھڑیاں رک گئیں.
جیسے ہی قافلہ مکہ پاک میں انٹر ہوتا ہے اب سورج آگے چلتا ہے، اسی وقت قافلہ آتا ہے جس وقت نبی پاک نے فرمایا تھا مگر، اب جو بات سمجھنے والی ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے ہیں، لیکن یہی کفار ایک شخصیت کے پاس بھی گئے تھے کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، بڑا اپنے نبی کے گن گاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ بتاؤ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، تم بتاؤ کیا ایسا پاسبل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت جو دروازے پر گئے ہوں گے وہ سمجھے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، کچھ لگتا ہے تذبذب آ رہا ہے، ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا تو سچ فرمایا، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ارے میرے آقا جب یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، نبی پاک کی تمام خبروں پر میں ایمان لایا ہوں، اگر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہو کر آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ نبی پاک سے کنفرم نہیں کیا، بس یہ کنفرم کر لیا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، اگر نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ نام لقب کیا پڑ گیا؟ آسمانوں سے لقب صدیق کا مل گیا۔ میں ان دونوں واقعات سے کچھ سکھانا بلکہ اپنے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہوتے ہیں بلا دلیل ماننے والے، کچھ ہوتے ہیں ایمان تازہ کرنے والے، کچھ ہوتے ہیں نبی پاک سے سچی محبت کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں نقص نکالنے والے، کچھ ہوتے ہیں آرگیومنٹ کرنے والے، لاجکس تلاش کرنے والے۔ یہ لاجک تلاش کرنا، یہ آرگیومنٹ کرنا، یہ شک و شبے ڈالنا، یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا، اور لبیک کہہ کر ایمان کو اور مضبوط کرنا صدیق اکبر کا کام تھا۔ ہر سال معراج کے واقعہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے یہ مہینہ آتا ہے نا، کچھ لوگ ایمان تازہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے معراج والے آقا کا ہمیں امتی بنایا، اور کچھ سوالات پیدا کرتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے، یہ رات کے تھوڑے حصے میں سفر کیسے ہوا، ارے اس کی دلیل کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام لوگوں کے لیے پنجابی بولنے والوں کا ایک جملہ ہی بڑا پیارا ہے کہ اسی منن والے ہیں سوچن والے نہیں ہیں۔ ارے نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارے آقا کا مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اب آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے جنت کے کچھ طبقات کو بھی ملاحظہ کیا اور جہنم کے کچھ طبقات کو بھی ملاحظہ کیا۔ دو تین باتیں انشاءاللہ جنت کی اور دوزخ کے طبقات میں کیا دیکھا، تاکہ آج کے اس اجتماع سے ہم اپنے لیے کچھ میسج بھی لے کر جائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے، صدقے سے زیادہ قرض کا ثواب۔ تو میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ جو ہے وہ صدقے سے بڑھ گیا؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور، جس سائل کے پاس مال ہوتا ہے وہ پھر بھی سوال کرتا ہے، مانگنے والے بعض اوقات پیسے ہوتے ہوئے بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ تو یہاں یہ پتا چلا کہ ہمیں مسلمانوں کو قرض دینا چاہیے، موقع پر قرض دینا چاہیے۔ ہاں یقیناً اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں، تقاضے ہیں، بندہ ٹھیک ہے پیسے واپس دے دے گا، قرض دینا چاہیے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور اگر قرض کسی کو دیا ہے اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس پر نرمی بھی کرنی چاہیے، اس کے بے شمار فضائل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص ایسا تھا جس نے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا، اور البتہ وہ لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ مقروض خوشحال ہو تو اس سے قرض لے لینا، تنگ دست ہو تو مت لینا بلکہ درگزر کرنا اور مہلت دے دینا۔ اے کاش ہمارا رب بھی ہم سے درگزر فرما لے۔ باقی کوئی کام نہیں تھا، اپنے نوکروں کو اس نے یہ کہا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے اس دنیا سے انتقال ہوا اس کا، تو اللہ عز و جل اسے دریافت کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ عرض کی نہیں۔ ہاں مولا، البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم کو ایک خاص انسٹرکشن دی تھی کہ اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اسے ٹائم دے دینا، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہلت دے دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ تو لوگوں کے لیے نرم دلی، لوگوں کی خیر خواہی، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اب یہ بھی پرابلم ہے، جو قرض لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔
جب قرض لینا ہو تو بڑے چکر لگاتے ہیں, بڑی منتیں کرتے ہیں, پکا وعدہ, فکر ہی نہیں کرے, ہر مہینے آپ میں پہنچا کے جاؤں گا. اب جس نے قرض دیا اس نے قرضہ تو دے دیا, اس کے بعد اس کے چپل بھی گھسا دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. شرعن حکم, دیکھیے شریعت بہت شاندار, ہمارا مذہب بہت کمپلیٹ ریلیجن ہے. قرض دینے والے کو انکریج کیا جا رہا ہے, اس کا ثواب بیان ہو رہا ہے, اور قرض لینے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وقت پر لوٹائیں. اگر کسی کے اوپر قرض ہے اور مقروض جو ہے وہ قرض دار کو راضی کیے بغیر ڈیلے کر رہا ہے, تو ہر گزرنے والا گھنٹہ, ہر گزرنے والا لمحہ وہ گناہگار ہوگا. لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, جواب ہی نہیں دیتے, کہتے کوئی میرا بگاڑ نہیں سکتا, وصول کرنا ہے تو کر لو. ایسا بھی کہنے والے کہتے ہیں. خدا کا خوف کرو. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کسی نے کسی کے 3 پیسے اگر جان بوجھ کر دبا لیے, 3 پیسوں کی حیثیت کیا ہے, 3 پیسے, فرمایا اس کے بدلے قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے ہزاروں ریال, لاکھوں ریال لوگ ایک دوسرے کے رکھ لیتے ہیں. آج کسی کا کوئی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا, آپ سے وصول نہیں کر سکتا, اس کا مطلب یہ نہیں قیامت کے دن کیا کرو گے, 1-1 روپے کا حساب دینا ہوگا. بلکہ اگر کوئی بھول بھی گیا نا ہمیں دے کر, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سامنے والے کو یاد ہی نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, نہیں, اس کو یاد کر کے, اس کو تلاش کر کے اس کی امانت پہنچائیں, ورنہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے جنت میں ملاحظہ فرمائے, جس کی مٹی مشک کی تھی. پیارے آقا نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کچھ اس طرح اس حدیث کا خلاصہ ہے, یہ غصہ پی جانے والوں کے لیے ہے. حدیث کا مضمون ہے, اب ذرا غور کریں کہ غصہ پی جانا, مسلمانوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. مگر آج لڑائی جھگڑے سے فرصت ہی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, میں بدلہ لوں گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. اب آئیے, نبی پاک نے جب جہنم کے طبقات کو ملاحظہ فرمایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, نبی پاک نے معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ جو تھے وہ کوٹھیوں کی مانند تھے, بڑے بڑے کمروں کی مانند تھے, اور ان میں سانپ تھے جو کہ باہر سے دکھائی دیتے تھے. ارشاد فرمایا جبریل یہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ سود خور ہیں, سود کا کام کرنے والے. توبہ کریں, کیسے ان چیزوں سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جان چھڑائیں گے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا, ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا, جب کچل دیا جاتا تو پہلے کی طرح درست ہو جاتا. نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے, سارا دن مزے کرتے ہیں, نماز کے وقت بندہ کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ شروع کریں بس میں آ رہا ہوں, پیچھے آ رہا ہوں, آپ آگے چلیں بس میں نماز پڑھ رہا ہوں, سر بوجھل ہو گیا, بھاری ہو گیا, نماز کے وقت تمہیں سستی ہو رہی ہے. نماز قضا کرنے والا سوچے, ایک پتھر سر پہ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے, سر کچل دیا جائے گا, اور ایک بار نہیں, کچلنے کے بعد پھر ٹھیک ہوگا, پھر کچلا جائے گا. کدھر سے جواب دیں گے؟ اور یہ رات تو ہم سب کو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ پیغام دیتی ہے, معراج کا تحفہ نماز ہے. نبی پاک کو معراج کی شب ہم گناہگاروں کے لیے نماز کا تحفہ ملا, اور آج نبی پاک سے محبت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے. پیارے آقا کی یوں سمجھیے شان بیان کرنے والے, نعرے لگانے والے, میلاد بنانے والے نماز کے وقت کدھر ہوتے ہیں؟ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, گناہوں بھری زندگی سے آج سچی توبہ کریں اور نیت کریں اب جو آنے والے ایام ہیں ہماری زندگی کے وہ خوب عبادتوں میں گزریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے